مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تو ایسے میں انسان کا ذہن یہ کہتا ہے یار یہ تھوڑا سا ایک سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتا تو میں بچ جاتا. یہ چیز انسان کو ٹینشن میں ڈالتی ہے، کاش یہ نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا. نبی نے کیا فرمایا؟ یہ جو کاش کا لفظ ہے، لو کا لفظ ہے، اگر مگر کا لفظ ہے، یہ شیطان کا کلمہ ہے. ایسے موقع پہ کافر کہے گا یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا. مسلمان کہتا ہے یہ ہونا تھا، یہ خود سے نہیں ہوا، یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا. رفعت الاقلام وجفت الصحف، نبی نے فرمایا اللہ نے تقدیر جس قلم سے لکھی ہے، لکھ دیا نا اللہ نے یہ ہوگا، جس کے بارے میں جس وقت جو ہونا ہے وہ لکھ کے اللہ نے قلم اٹھا کے واپس رکھ دیا. اور وہ ہماری ایک ایک عمل پر مطلع ہے. جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ہمیں کوئی غم آیا ہے تو یہ اس نے دیا ہے، یہ اتفاق سے نہیں ہوا. سارا مسئلہ پھڈا کھڑا ہوتا ہے جب آپ کس چیز کو بائی چانس سمجھ لیتے ہو. بائی چانس ایسا ہو گیا تو آدمی کہتا ہے یار نہ ہوتا تو کتنا زبردست تھا یار. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہو بائک پہ، میں مثالیں بھی وہی دیتا ہوں جو صبح شام خود بھگت رہے ہوتے ہیں. میں مثالیں وہی دیتا ہوں جو صبح شام خود بھگت رہے ہوتے ہیں. آپ بائک پہ جا رہے ہو، کراچی میں ٹینکر ہے، پانی کے ٹینکر ہے نا، ٹینکر مافیا تو ایک بڑا مافیا ہے، آپ کو پتہ ہے. ٹینکر ہے یا کنٹینر ہے. اب کیا ہوا کہ آپ بائک پہ، کئی بائکیں نکل گئیں کنٹینر کے لیفٹ سائڈ سے نا. آپ کا جب نمبر آیا تو اتفاق سے کنٹینر کا جو ٹائر ہے نا وہ کھڈے میں آ گیا اور وہ کنٹینر الٹ گیا آپ کے اوپر. یہ بہت واقعات ہوتے ہیں. باپ بولو گے یار 20 لوگ بائکوں والے نکل گئے یہاں سے ہے بھائی، میری ہی قسمت تھی کہ یہ کھڈے میں آنا ہے ٹائر اور یہ میرے اوپر ہی گرنا ہے. ہوتا ہے نا واقعات، کوئی پتھر ٹوٹ کے گرا، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نا پہاڑوں میں، پتھر لڑکتا 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 آ رہا ہوتا ہے، 20 لوگ نکل گئے، آپ کی قسمت دھڑام سے آپ کی گاڑی کو اڑا دیا. تو ایسے میں انسان کا ذہن یہ کہتا ہے یار یہ تھوڑا سا ایک سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتا تو میں بچ جاتا. یہ چیز انسان کو ٹینشن میں ڈالتی ہے، کاش یہ نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا. نبی نے کیا فرمایا؟ یہ جو کاش کا لفظ ہے، لو کا لفظ ہے، اگر مگر کا لفظ ہے، یہ شیطان کا کلمہ ہے. ایسے موقع پہ کافر کہے گا یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا. مسلمان کہتا ہے یہ ہونا تھا، یہ خود سے نہیں ہوا، یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا. رفعت الاقلام وجفت الصحف، نبی نے فرمایا اللہ نے تقدیر جس قلم سے لکھی ہے، لکھ دیا نا اللہ نے یہ ہوگا. اتنی بائکیں گزر جائیں گی، یہ والی بائک جب آئے گی تو اسی وقت ٹائر کھڈے میں آئے گا. حالانکہ اس سے بڑے بڑے کھڈوں میں پہلے آ چکا ہے مگر کنٹینر گرا نہیں، صرف لوز ہوا تھا اس وقت. شروع میں نا وہ کنٹینر لوز ہو رہا ہوتا ہے مختلف کھڈوں میں آ کے، گرانا اس کے اوپر ہے. اللہ بچائے یار ہمیں ان مصیبتوں سے. میں بائک چلاتا تھا نا تو مجھے یاد ہے یہ کراچی کے جو ٹرک ہیں ان کو بائک والے تو نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے. تو کنٹینر کا ٹرک بیٹھا ہوا تھا، ٹرک والا بیٹھا ہوا تھا اوپر، بہت اوپر، جیسے عرش معلیٰ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ. میری چھوٹی سی بائک تھی. اب میں جب سائڈ سے نکالنے لگا تو وہ اس نے ٹرن مار دیا. مجھے پتا تھا کہ میں اب گروں گا اور یہ ٹائر میرے اوپر آئے گا. میں نے زور سے چیخ ماری کیونکہ اس کو وہ گلاسز میں بھی میں نظر نہیں آ رہا تھا. سائڈ گلاسز جو ہوتے ہیں نا وہ بائک والے تو اتنے نیچے ہوتے ہیں، وہ یہ گلاسز میں ان کو قریب والا بائک والا نظر نہیں آتا. میں نے زور سے چیخ ماری تو وہ ڈرائیور جھانک کے اس نے مجھے دیکھا اور زور سے کہکا لگا کے ہنسا. اس نے کہا بچ گیا، یعنی اس کو یہ تھا کہ یار یہ بیچارہ بھی گیا تھا مولانا صاحب. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار یوں ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا، یہ ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا. نبی نے فرما دیا رفعت الاقلام. مسلمان کیا سوچتا ہے؟ بھائی جس قلم سے اللہ نے تقدیر لکھی ہے، جس کے بارے میں جس وقت جو ہونا ہے وہ لکھ کے اللہ نے قلم اٹھا کے واپس رکھ دیا. دیکھو دفتروں میں ایسا ہوتا ہے، آپ سر سے کوئی سائن وائن کروانے ہو، آپ نے
کوئی پلاٹ کی فائل پہ سائن کروانا ہو, اپنے نام فائل کروانی ہے, کوئی کاغذ اپنے نام, وہ جب تک گورنمنٹ آفیسر بیٹھا ہوا ہے, پین اس کے ہاتھ میں, جو لکھوانا ہے, طلاق بھی لکھوانی ہے نا, لکھوا دو آپ. اس وقت اس کا موڈ اچھا ہے, آپ اس کو رشوت دے کے, لڈو کھلا کے, کچھ بھی ہے. جب سر نے پین رکھ دیا نا دراز میں اور اٹھ کے جانے لگے, اس وقت پھر معاملہ کیا ہو گیا, کھٹائی میں. اب پتہ نہیں کل آئے گئے, سر آئیں گے, کل آفس بند نہ ہو جائے, ہڑتال نہ ہو جائے, موڈ سر کا اچھا ہو یا نہ ہو. تو اس سے پہلے جب تک کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے بہت کچھ چینج کروایا جا سکتا ہے. اسٹیمپ پیپر پہ آپ کوئی تحریر لکھوا رہے ہو تو وہ کہتا ہے بھائی دیکھو فائنل ہے یا نہیں ہے, فائنل ہونے کے بعد اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یوں ہی سمجھایا ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے لکھوایا. ہمیں نہ سمجھانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے گئے ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ہوگا نا قیامت تک وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے, اس میں ذرہ برابر بھی اب تبدیلی ممکن نہیں ہے. اس لیے اس میں اگر مگر کرنا, یوں کر لیتا, یوں ہو جاتا, یوں کر لیتا, اب یہ گیا بھائی, اب یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا ہمیں کہ سب سے پہلی جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ کیا, قلم پیدا کیا. دیکھو کسی بھی ملک میں سب سے پہلے کس کو فوکس کیا جاتا ہے, اس کا آئین, کہ ایک کنٹری کن اصولوں پہ چلے گا. جیسے کوئی نیا ملک بنتا ہے, جتنے بھی اسمبلی کے ممبران ہیں بیٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, آئین لکھو بھائی, یہ نہیں لکھا, ریٹن فارم میں نہیں آیا, زبانی نہیں ہوتا وہ, زبانی تو ہو سکتا ہے یہ کچھ آج ہم نے کسی بات پہ اتفاق کیا, کل کوئی مکر جائے, تو ریٹن میں لے کر آؤ, لکھو اس کو. تو اللہ میاں نے بھی جب اس کائنات کو بنایا, زمین بنی, آسمان بنے, انسانوں کی جو بھی اللہ نے ارادہ کیا, تو اللہ نے سب سے پہلے اس لکھا کہ کیا ہو. بلکہ کائنات کو بنانے سے پہلے کائنات بھی اسی لکھے ہوئے کے نتیجے میں بنی ہے کہ میں ایسے اس نظام کائنات کو بناؤں گا. تو قلم, اور کمال کی بات ہے جیسے پاکستان کا آئین ہے نا کہ سب سے پہلی شک کیا ہے, حاکم اعلیٰ کون ہے, اللہ. اسی شک کے نیچے سارے اصول طے ہوں گے. تو اللہ میاں نے کیا کیا بھائی, اللہ نے کہا میرا تو کوئی اسمبلی نہیں ہے, میں خود ہی قانون بنا رہا ہوں کہ اس کو کیسے چلایا جائے گا. تو اللہ میاں نے اپنے آپ کو پابند کیا سب سے پہلے کہ میں جو قانون سازی کروں گا, جو میرے بندوں سے معاملات ہوں گے, مخلوق سے معاملات ہوں گے, وہ اس اصول کے تحت ہوں گے. وہ اصول اللہ نے کیا لکھا, سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. کیا مزہ آ گیا کہ نہیں آ گیا. اللہ نے یہ نہیں لکھا, اگر لکھ دیتے مجھے غصہ ہی نہیں آئے گا تو پھر سب کچھ ہمارے لیے حلال ہو جاتا. نہ قوم عاد تباہ ہوتی, نہ قوم سمود تباہ ہوتی, قوم لوط ابھی تک چل رہی ہوتی, اللہ بچائے. اس قانون کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی کینسل کرانے کی. کیا خیال ہے؟ تو پھر تو سارے جرائم ہوتے, کوئی سزا ہی نہیں ہوتی. تو اللہ نے یہ نہیں کہا. پھر اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرا غصہ میری رحمت پہ غالب ہوگا. رحمت بھی ہوگی, غصہ بھی ہوگا, لیکن غصہ زیادہ ہوگا, رحمت کم, تو بھی ہمارا پروگرام برباد ہو چکا ہوتا. کیونکہ کوئی نہ کوئی غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے. تو اللہ کو اس پہ غصہ آتا, اللہ کو سزا تھوڑی سی بھی دے دیتا نا اللہ تعالیٰ, تو وہ تھوڑی سی بھی ہمارے لیے عبرت کے لیے کافی ہو جاتی. تو اللہ نے کہا کہ نہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے سے کہاں رہے گی, آگے آگے. غصہ اصل نہیں ہے, اصل اللہ کی رحمت ہے. غصہ جب آئے گا جب کوئی بہت زیادہ اللہ کے حکام کو توڑ کر اس کو غضب دلائے گا. تو اس کے اللہ نے اصول کیا رکھے, دیکھو اللہ نے کہا اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے فوراً عذاب نہیں آئے گا, توبہ کا اس کو موقع دیا جائے گا. تو اس کا مطلب رحمت غصے پہ غالب ہے کہ نہیں ہے. پھر اگر دوبارہ ہو گیا دوبارہ چانس دوں گا اس کو, تیسری دفعہ ہو گیا تو تیسری دفعہ چانس دوں گا, چوتھی دفعہ ہو گیا, بولو نا, چوتھی دفعہ چانس, پانچویں دفعہ گناہ ہو گیا, پانچویں دفعہ چانس. حدیث میں آتا ہے نا ایک شخص نے ایک بندے کو قتل کیا, اللہ نے چانس دیا توبہ کر لے, اس نے دوبارہ قتل کیا, اللہ نے چانس دیا توبہ کر لے, نہیں کی توبہ. تیسرا بندہ قتل کیا, اللہ نے چانس دیا اب توبہ کر لے, اس نے کہا, اس نے نہیں کی توبہ. چوتھا, پانچواں, کتنے مار دیے, 99 کے بعد اس کو خیال آیا کہ یہ تھوڑا سا مناسب کام مجھ سے تھوڑا نامناسب چل رہا ہے, اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا.
ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے بھی کوئی کہے کہ چلو کرتے رہو آخر میں توبہ کریں گے. ہزاروں میں ایک آدمی ہوتا ہے جس کو اتنے جرائم کرنے کے بعد توبہ کا خیال آئے, ورنہ 99% کو توبہ کا خیال نہیں آتا. اس لیے شروع میں ہی بچ جاؤ, شروع میں ہی بچ جاؤ. گناہ کر کے توبہ بڑا مشکل کام ہے, گناہ سے بچنا آسان ہے, کر کے توبہ کرنا مشکل ہے, کیونکہ لت پڑ جاتی ہے اس گناہ کی. دیکھو جو شراب نہیں پیتے بچے ہوئے ہیں, آسان ہے نا, پی کے چھوڑنا آسان ہے مشکل ہے؟ مشکل ہے. تو 99 کے بعد اس کو خیال آیا, پھر 100 مار دیے, پھر خیال آیا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے, 100 کے بعد جب توبہ کی ہے تو اللہ نے 100 کے 100 قتل معاف کر دی. تو رحمت غصے پہ غالب ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ نے کہا کہ اگر موت کا وقت آ گیا نا تیرا اور اب تو توبہ کر رہا ہے, اب معاف نہیں ہوگا. کیونکہ اب بھی اگر معافی کا آپشن ہو پھر تو سارے کریں گے, تو پھر غضب, پھر اس کا مطلب اللہ میں غضب ہے ہی نہیں. تو اللہ نے شک جو لکھی تھی وہ یہ نہیں لکھی تھی کہ میں ہمیشہ رحم ہی کروں گا, غصہ نہیں کروں گا. اس میں غصے کا تذکرہ تھا, لیکن کہا کہ رحمت غصے پر غالب رہے گی. تو اب اگر کوئی موت کے وقت توبہ کرتا ہے, کیونکہ موت کے وقت تو عالم برزخ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, فرشتے اور عذاب آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. دیکھنے کے بعد تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا بھائی. ہزاروں بچوں کا قاتل 20 دفعہ سمجھایا گیا, موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا گیا, اتنے بڑے پیغمبر کو معجزے دکھائے گئے, سب کچھ, اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. بتایا کہ اب بھی توبہ کر لے. آخری چانس دیا گیا کہ بھائی سمندر میں راستے بن رہے ہیں, پانی میں, کیسا معجزہ, بنی اسرائیل وہاں سے گزر رہے ہیں, سمندر پھٹ گیا ان کے لیے, کتنا بڑا معجزہ دیکھا نا. وہاں بھی اگر توبہ کر لیتا تو اللہ معاف کر دیتا. کتنا بڑا اللہ نے اس کو آپشن دیا. اس کمبخت کو پھر بھی خیال نہیں آیا, اپنی فوجیں لے کے اسی راستوں میں اتر گیا جو کس کے لیے بنے تھے, بنی اسرائیل کے لیے. ابے بھائی یہ تو اس کے لیے اللہ نے تمہارے سامنے بنائے ہیں, ورنہ پانی ایسے کہاں پھٹتا ہے. دماغ کیا ہو گیا تھا خراب, اترا ہے اور پانی اللہ نے جوڑ دیا. تو یہ نہیں سدھرے گا. جیسے میں 4 شادیوں پہ بیان نہیں چھوڑوں گا نا, تو ہم تو غلط بات پہ تو نہیں اڑے ہوئے نا, صحیح بات پہ اڑے ہوئے. لیکن فرعون کس پہ اڑ گیا تھا؟ غلط پہ. تو فرشتوں نے بول دیا یہ نہیں سدھرے گا, یہ نہیں. اور واقعی جو برے لوگ ہوتے ہیں ایک حد تک جانے کے بعد پھر ان میں سدھرنے کا چانس ختم. اللہ تو توبہ کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے, لیکن پھر بندے کا چانس ختم, بندہ کرتا نہیں ہے توبہ. تو پھر کیا ہوا ہے, اللہ نے سمندر کو ملا دیا. جب ملایا ہے تو فرعون کا جب پانی حلق میں جانا شروع ہوا, فرعون نے کیا کہا, آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. ہمارے استاد جب اس آیت کا ترجمہ کرتے, ہمیں درس جب قرآن ہم پڑھا رہے تھے نا ہمیں قرآن مدرسے میں, تو وہ اس آیت کے بڑا مزہ لے کے ترجمہ کرتے تھے. فرماتے تھے کہ دیکھو ساری زندگی فرعون ایمان نہیں لایا, مرتے ہوئے لائے تو بڑی ڈیٹیل سے لایا ایمان. انہو, یہ ہو ضمیر شان ہے. جو عربی گرامر جاننے والے طلبہ ہیں ان کو پتہ ہے ضمیر شان کسے کہتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ قصہ یہ ہے, کہ بات یہ ہے, کہ اس کو ضمیر قصہ بھی کہتے ہیں. یعنی جب آپ کوئی بات شروع کرنے سے پہلے تمہید باندھتے ہیں نا کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ, تو اس کے لیے ہو ضمیر لائی جاتی ہے, اس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا. تو فرعون سے موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی یہ مطالبہ کرتے رہے کہ تو ایک دفعہ زبان سے کہہ دے آمنت باللہ, میں کس پر ایمان لایا, اللہ پر. یہ سینٹنس زبان سے نکال دے. فرعون اتنا سا مختصر جملہ بھی زبان سے نکالنے کے لیے پوری زندگی تیار نہیں ہوا, بلکہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا. لعلی ابلغ الاسباب, لاؤ سیڑھیاں لے کر آؤ, میں ذرا آسمان پہ چڑھ کے دیکھوں. اطلع الی الہ موسیٰ, موسیٰ کے خدا کو جھانک کے دیکھوں ہے بھی یا نہیں ہے. اس طرح کی فضول باتیں کرتا تھا جیسے آج کل ملحد لوگ کرتے ہیں کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا. ساری زندگی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا. اور جب پانی منہ میں جانے لگا ہے, اس کو پتہ چلا اب ہم گئے, تو کیا کہتا ہے, آمنت انہو, میں ایمان لایا. بات نہیں, ایک اور جگہ کا انہو, وہ آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے اس وقت, کہ آمنت انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں ایمان لایا اس بات پر, انہو کہ بات یہ ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے ہیں. تو اس سے پہلے اس نے ضمیر شان لا کے پوری تمہید باندھی ہے کہ بات یہ ہے کہ, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ گویا فرعون بزبان حال یہ کہہ رہا تھا فرشتوں کو,
بھائی ایک منٹ ذرا ٹھہرو, بات تو سنو, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ اس کی مثال ہے جب ہم کسی چور کو پکڑ کے چترول لگاتے ہیں نا, رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو, تو وہ یہ نہیں کہتا میں چور نہیں ہوں, اس کو پتا یہ تو رنگے ہاتھوں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے, بھائی بات یہ ہے کہ بات تو سنو یار, یعنی تم کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے رکو گے تو میں آگے ایکسپلین کروں گا. تو یہ بات یہ ہے کہ مطلب یہ ہوتا ہے بات آگے آ رہی ہے تو مجھے مارو نہیں, پہلے ذرا میری بات سنو. پھر وہ آگے کوئی بھی کہانی بنا رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے یہ چیز اٹھائی ہے لیکن ایکچولی ہوا یہ تھا, یہ کچھ بھی کس سے سنائے گا نا آگے. لیکن وہ جو بات شروع کرتا ہے وہ کس سے کرتا ہے, بھئی بات یہ ہے کہ بات تو سنو. بات تو جیسے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں بات تو سنو, ریلیکس. آر یو ریلیکسنگ. وہ ایک آدمی سمندر کے کنارے لیٹا ہوا تھا, تو ایسے کرتا پہن کے نا بڑے مزے سے, تو ایک شخص گیا آر یو ریلیکسنگ. اس نے کہا نو. اس کو بڑا اشکال ہوا کہ ریلیکس تو کر رہا ہے, پتہ نہیں کیوں منع کر رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. دوسرا گیا آر یو ریلیکسنگ, کہتے ہیں نو آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. تو پھر تو کیا کر رہے ہیں, اتنے مزے سے لیٹا ہوا ہے, ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریلیکس ہو رہا ہے تو. تیسرا آیا آر یو ریلیکسنگ, نو آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. چوتھے نے بولا بھائی اتنے لوگ آ کے تجھ سے پوچھ رہے ہیں آر یو ریلیکسنگ, تو بول دے. کہتے ہیں میں آئی ایم سنجیت سنگھ, آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ. کہتے ہیں آئی ایم سنجیت سنگھ بھائی, آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. تو یہ خیر بیچ میں ویسے ہی ایک رائتا اور چٹنی کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کھانا چل رہا ہوتا ہے تو بیچ میں چٹنی کے طور پہ, اس کا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو فرعون نے کیا کہا, بھائی تھوڑا ریلیکس. کیا کرو بھائی, ریلیکس ریلیکس. ابھی کیوں ڈبو کے مجھے مار رہے ہو یار, تھوڑا کیا کرو ریلیکس. بات یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا, تھوڑا فرشتوں کو کیا کرنا چاہ رہا تھا, ریلیکس. تو بات یہ ہے کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ, تو بھائی اب بھی اگر اللہ معاف کر دیتا نا تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ میں غضب ہے ہی نہیں. اللہ کی صفت انتقام کی آپ نفی کر رہے ہو, کیونکہ ایسے موقع پہ تو سب ہی توبہ کر لیتے ہیں. جب قبر کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, برزخ کی وحشت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, تو بھائی پھر تو سب ایمان لے آئیں گے. تو اس لیے اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا, موت سے پہلے واپسی کا آپشن ہے. کچھ بھی کر لو اللہ اپنے در سے مایوس نہیں کرے گا, کچھ بھی کر لو. لیکن جب موت قریب آ گئی نا اور اس جہان میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئے, اب نہیں ہوگا. پھر اللہ کا اصول اتنا سخت ہے, اللہ کہتے ہیں اگر ساری دنیا کی ساری دولت دے کے بھی عذاب سے جان چھڑانا چاہے گا جان نہیں چھوٹے گی. تو یہ لا اللہ نے کیا کر دیا, بولو, لکھ دیا. آگے سارا اسی اصول کے تحت اللہ نے قانون سازی. تو بات اس پہ چل رہی تھی کہ انہی میں اللہ نے لکھ دیا تھا کس کا جو ہے نا ٹرک, اتنی بائکیں گزر جائیں گی اور جب یہ گزرے گا تو جو کھڈوں میں ٹائر آ کے اوپر کا کنٹینر لوز ہوا تھا نا, تو وہ اسی سلسلے میں لوز ہوا تھا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. وہ ہم نے لوز کس سلسلے میں کیا تھا, اس سلسلے میں کیا تھا کہ اس کے اوپر گرے, اس کو مارنا تھا ہم نے. تو اب جب اللہ بچائے ہم سب کو ایسے حادثوں سے, تو پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہائے یوں ہوتا تو یوں ہوتا. بھائی جو مقدر میں تھا ہو گیا. ہاں اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کھڈوں کے خلاف آواز نہ اٹھائیں کہ یہ کھڈا تو مقدر میں لکھا ہوا تھا اور اس کنٹینر نے تو گرنا تھا. ہم تو چونکہ اسباب کے مکلف ہیں اس لیے ہم نے اسباب کامیابی کے اختیار کرنے ہیں. کامیابی نہ ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, اسباب تو کامیابی کے اختیار. تو حکومت کے خلاف تو احتجاج ہوگا. تو اب مسلمان کیا کرتا ہے میرے بھائی, مسلمان دیکھتا ہے کہ جب کوئی حادثہ ہو گیا تو وہ اگر مگر نہیں, وہ کہتا ہے یہ اتفاقی نہیں ہے. جب اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا تھا تو اس میں ایک ایک پتا کا ہلنا بھی لکھا ہوا ہے. اس میں ایک درخت کا پتا ٹوٹ کے جو گرتا ہے نا وہ بھی اس تقدیر کے بغیر نہیں ہوتا. تو جب ہے تو پھر مسلمان کیا کرتا ہے, یہ اتفاقی نہیں ہے. یہ کس نے دیا ہے, یہ غم بھی کس نے دیا, اللہ نے. یہ خوشی بھی کس نے دی, اللہ نے. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم گیا, بھائیوں نے لے جا کے حسد میں کنویں میں ڈال دیا, روتے ہوئے آئے. تو یعقوب علیہ السلام یہ تھوڑی اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا, اگر میں یوں کر لیتا تو اور غم بڑھ جاتا نا ان کا. انہوں نے کیا کہا, فصبر جمیل, میں نے کیا کرنا ہے بھائی,
صبر. نہ بیٹوں کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں, بیٹوں کو سزا دیں گے تو وہ یہ بیٹے بھی چلے جائیں گے زندگی سے, تو نہ کچھ بھی نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں ہے سوائے صبر کے. دوسرا بیٹا بھی اللہ نے لے لیا آپ سے, تو پھر کیا کہا ہے, صبر جمیل, پھر بھی کیا ہے, صبر کیا ہے. تو یہ ہے, اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے. ہم لوگ اتنے فنٹر نہیں ہیں کہ ہم سے صبر ہوگا. ہم اللہ سے عافیت ہی مانگیں, اللہ سے جب دعائیں مانگیں یہ دعا مانگا کریں, اے اللہ صبر بھی تیری نعمت اور شکر بھی تیری نعمت, ہمیں شکر والی نعمت چاہیے. ہم دودھ جلیبی والے مجنوں ہیں بھائی, عاجزی کا تقاضا یہی ہے. لیلا مجنوں تھا نا, دودھ جلیبی کے قصے صحیح بار سنا چکا ہوں میں. ایک مجنوں تھا جو جھوٹا مجنوں تھا, وہ لیلا سے ملاقات کے لیے آتا. سچا مجنوں کو یہ غم تھا کہ لیلا مجھے ٹائم نہیں دیتی. جو اوریجنل مجنوں تھا وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے روتا رہتا, اور رو رو کے دبلا ہو گیا تھا. اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی لیلا سے. تو جھوٹا مجنوں آتا اور لیلا کے خادم سے کہتا مجنوں آیا ہے. لیلا دودھ جلیبی بنا کے بھیج دیتی کہ چلو جی میرا مجنوں آیا. یہ دودھ جلیبی کھا کھا کے مسٹنڈوں کی طرح روزانہ موٹا ہوتا جا رہا تھا. ایک دن لیلا کو خیال آیا کہ یہ روزانہ دودھ جلیبی کھا رہا ہے کمبخت, تو ایسا تو نہیں کہ یہ 2 نمبر آدمی ہو. تو لیلا نے خالی پیالہ بھیجا, خادم کو کہا کہ مجنوں سے جا کے کہنا کہ آج لیلا نے تم سے تمہارا خون مانگا ہے, تھوڑا سا کٹ لگا کے نا خون بھر کے دے دو, تھوڑی قربانی بھی تو دو نا, دودھ جلیبی اور یہ خون بھی تو ہماری جلیبیوں سے ہی بنا ہے. تو جب یہ اس کے پاس آیا تو خالی پیالہ دیکھ کے اس مجنون کا میٹر کیا ہو گیا, شارٹ. اس نے کہا لیلا نے خون مانگا. کہتا ہے خون دینے والے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو دور بیٹھا ہوا ہے, ہم دودھ جلیبی والے ہیں. صحیح ہے. تو بھائی تیاری خون دینے کی بھی رکھو. تیاری کس کی رکھو, اللہ کے لیے خون دینا پڑا خون بھی دیں گے. مانگو خون, مطالبہ اللہ سے یہ نہیں کرو کہ اللہ ہم سے خون مانگ, مطالبہ دودھ جلیبی کا ہی کرو. ابدیت کا تقاضا ہے, عاجزی کا تقاضا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اے اللہ خوشیوں بھری زندگی دے, پھر اس میں ہمیں شکر کی توفیق دے. جیسے تبلیغ والے ایک دعا سکھاتے ہیں کہ بیماری بھی اللہ کی نعمت, اگر بیماری اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو ایوب علیہ السلام کو ملتی نہیں ملتی. پیغمبروں کو اللہ عذاب تھوڑی دیتا ہے, نعمتیں دیتا ہے. ایوب علیہ السلام کو جو فضیلت ملی ہے صحت کی وجہ سے نہیں ملی. کس کی وجہ سے ملی ہے؟ بیماری کی وجہ سے. ان کا نام قرآن میں نعم العبد, کیا ہی خوب بندہ. اللہ خود دنیا میں کسی کے بارے میں کہہ دے بہترین بندہ ہے, وہ تو کامیاب ہو گیا نا. تو یہ صحت کی وجہ سے نہیں, ساری زندگی کس میں گزری؟ بیماری میں. تو وہ تو بیماری نعمت. اور یعقوب علیہ السلام کو جو مقام ملا, پوری سورہ یوسف نازل ہوئی, یعقوب علیہ السلام کے فضائل سنائے گئے. وہ کیوں؟ خوشیوں کی وجہ سے ان کو یہ فضیلت ملی یا غموں کی وجہ سے؟ غم کی وجہ سے. بیٹا چھین لیا اللہ نے, سب سے محبوب بیٹا, اور وہ ملنے کے بجائے دوسرا محبوب بھی چھین لیا. پھر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہ بیٹا دلا دے. اللہ نے دعا کیسے قبول کی ہے؟ دوسرا بھی چھین لیا اللہ نے. بعض دفعہ اللہ اس طرح سے بھی دعائیں قبول کرتا ہے, دونوں چھین لیے. تو جس کا اللہ پہ ایمان نہیں وہ کہے گا لو کوئی فائدہ نہیں ہے. دعائیں یہ مولانا لوگوں کی باتیں ہیں, دعائیں مانگو یہ کام ہوگا, ہم تو مانگ رہے ہیں, وہ تو کچھ بھی نہیں رہا. جن کا اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے کہتے ہیں بھائی ہمارا کام ہے مانگنا, قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. ہم کو اللہ سے لڑیں گے تھوڑی, وہ اس کی مرضی ہے بھائی. اس کے دفتر میں ہم نے کیس جو ہے نا فائل کر دیا ہے, وہ اس کی مرضی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں, اور دعا کا بڑا مزہ ہے یار انسان کو, جب انسان اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے نا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, مزہ بہت آتا ہے. اسی وقت ایک تسلی مل جاتی ہے انسان کو. تو خلاصہ یہی نکلا میرے بھائی, خوشیوں میں اتراؤ مت, سلیمان علیہ السلام کی طرح شکر گزار بنو, اور غم مانگو نہیں اللہ سے. آ جائے تو کیا کرو؟ پھر صبر کرو. اللہ ہم سب کو غموں سے بچا کے رکھے, خوشیاں دے, اور ان خوشیوں میں اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.